السلام علیکم میرے پیارے اسلامک بھائیوں۔ حضرت اسماعیل کی قربانی۔ اللہ جسے پیار کرتا ہے اسے آزماتا بھی ہے۔ ویسے ہی اللہ نے اپنے خلیل کو خواب میں ایک آواز سنائی کہ ابراہیم میری راہ میں اپنی پیاری چیز قربان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی خواب سے بیدار ہوئے تو سوچا نبی کا خواب تو وحی کی مثال ہوتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میں اس کی راہ میں اپنی پیاری چیز قربان کروں۔ آپ کے پاس جو اونٹ تھے آپ نے راہ خدا میں قربان کر دیے اور اللہ کا شکر کر کے آرام فرمانے لگے۔ آپ جیسے ہی نیند میں جاتے ہیں تو خواب میں پھر سے آواز آتی ہے کہ اے ابراہیم اپنی پیاری سے پیاری چیز میری راہ میں قربان کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی خواب سے بیدار ہوئے تو سوچنے لگے کہ مجھے سب سے زیادہ پیار تو اپنے فرزند اسماعیل سے ہے۔ آپ کے ذہن میں جیسے ہی یہ خیال آیا تو آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں اپنے فرزند اسماعیل کو راہ خدا میں قربان کر دوں گا۔ صبح اٹھ کر آپ نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ میرے بیٹے کو اچھا سا لباس پہناؤ، آج میں اسے اپنے دوست کی دعوت پہ لے جاؤں گا۔ بی بی ہاجرہ خوش ہو کر بیٹے کو تیار کرنے لگی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو قربان گاہ کی طرف لے کر جانے لگے۔ اتنی دیر میں شیطان آیا اور بی بی ہاجرہ سے کہنے لگا کہ آپ کے شوہر آپ کے بیٹے کو دوست کی دعوت پہ نہیں بلکہ اللہ کی راہ میں قربان کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر بی بی ہاجرہ بولی کہ اے شیطان تم پر اللہ کی لعنت نازل ہو، اگر میرا بیٹا اللہ کی رضا کے لیے قربان ہو رہا ہے تو میرے لیے اس سے زیادہ فخر کی بات اور کیا ہوگی۔ اگر میرے ہزاروں بیٹے ہوتے تو بھی میں اللہ کی رضا کے لیے انہیں قربان کر دیتی۔ اس کے بعد شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور ان سے فرماتا ہے کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا والد تمہیں قربان کرنے کے لیے لے جا رہا ہے؟ تمہارے والد کو اللہ کا حکم آیا ہے کہ راہ خدا میں تمہیں قربان کر دے۔ یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام فخر سے کہتے ہیں کہ مجھے اگر راہ خدا میں قربان ہونا پڑے تو اس سے بہتر میرے لیے کیا ہو سکتا ہے۔ پھر شیطان وہاں سے بھاگ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے اور ان سے فرماتا ہے کہ تم اپنا پیارا بیٹا اللہ کے لیے کیوں قربان کر رہے ہو؟ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر اٹھاتے ہیں اور لعنت کر کے شیطان کو مارتے ہیں۔ آج بھی وہ جگہ قائم ہے جہاں لوگ شیطان کو پتھر مارتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر آگے بڑھتے ہیں اور بڑھتے بڑھتے اپنے بیٹے سے کہتے ہیں آج میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کروں گا تاکہ یہ معلوم ہو کہ میں اپنے بیٹے سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت اسماعیل کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ میرے لیے فخر کی کیا بات ہوگی کہ اللہ کی راہ میں مجھے اللہ کا نبی قربان کرے۔ لیکن بابا میں اس سے پہلے آپ سے ایک عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، جب میرا گلا کٹے گا تو آپ دیکھ نہیں پائیں گے۔ بابا میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے قربان کرنے سے پہلے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں اور میرے ہاتھ پیر رسی سے باندھ لیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پیر رسی سے باندھ دیتے ہیں اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری کو حضرت اسماعیل کے گلے کے قریب کرتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں یا اللہ اگر تو مجھے ہزاروں اسماعیل عطا کرتا تو میں وہ ہزاروں اسماعیل تیری راہ میں قربان کر دیتا۔ یہ کہہ کر آپ جیسے ہی چھری کو پھیرنے لگے تو اللہ نے جبریل کو حکم دیا کہ جنت سے ایک میڑھا لے کر جاؤ اور حضرت اسماعیل کو ہٹا کر وہاں میڑھا پیش کر دو۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی تو جبریل نے وہاں حضرت اسماعیل کو ہٹا کر میڑھا پیش کر دیا
جب چھری پھیرتے پھیرتے خون بہنے لگا تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور جیسے ہی آنکھوں سے پٹی کو جدا کیا تو دیکھا حضرت اسماعیل صحیح سلامت ان کے سامنے کھڑے ہیں، اور قربان گاہ میں ایک جانور اللہ کی راہ میں قربان ہو چکا ہے۔ اس کے بعد غیب سے آواز آتی ہے، ابراہیم تو امتحان میں کامیاب ہوا، یہ دن ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اور ایمان والے تیری سنت کو ہر سال یاد کریں گے اور اللہ کی راہ میں ایک جانور قربان کریں گے۔ اور آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر عمل کرتے ہوئے پوری دنیا میں اس دن کو عید الاضحیٰ کے نام پر یاد کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اس واقعہ سے آپ لوگ قربانی کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے، اور ایک قربانی کیوں کرائی جاتی ہے یہ بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ خدا حافظ۔